یہ کہتے ہیں کہ نئے گھر میں اگر شفٹ ہو رہے ہوں تو اس کے لیے کیا قرآن خوانی ضروری ہوتی ہے یا کچھ اور بھی کوئی کام کرنا ضروری ہوتا ہے؟ دیکھیں، ضروری بمعنی فرض یا واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن یہ بہت اچھی بات ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کو حاصل کریں تو اس نعمت کے استعمال کے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو وہاں پہ کریں، قرآن پاک وغیرہ پڑھیں، بہت اچھی چیز ہے۔ لیکن یہ پیشہ ور والی قرآن خوانی نہ کروائیں کہ کسی حافظ صاحب کو بلوا لیا اور وہ سارے بچے بلند آواز سے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ایسی قرآن خوانی گناہ ہے۔ ہاں، اگر وہ آتے ہیں اور اس پہ کوئی اجرت نہیں لیتے، یہ اجرت لینا بھی، قرآن پڑھنے پہ اجرت لینا بھی گناہ ہے، یاد رکھیں طاعت پر اجرت گناہ ہوتا ہے، جبکہ سخت ضرورت نہ ہو، جیسے امام ہیں، استاد ہیں، مؤذن ہیں، خادم ہیں، کہ اگر ان کو اجرت پہ نہ رکھا جائے، ان کو اجرت نہ دی جائے، سیلری نہ دی جائے، تو یقینی سی بات ہے دوسرے کام بھی کریں گے اپنے گھر چلانے کے لیے، تو پتہ چلا کہ یہ حافظ صاحب تو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں دکان کے اوپر، یہاں اذان کی ضرورت ہے۔ اس وجہ سے چونکہ کار دین صحیح طریقے سے ادا نہ ہو پاتا تو فقہا نے بعض چیزوں میں طاعت پر اجرت لینے کو جائز قرار دے دیا، لیکن حقیقتاً اور اصلاً کسی بھی نیکی پر اجرت لینا گناہ ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن خوانی پر اجرت لینا گناہ ہے، یاد رکھیں۔ اس لیے حافظ صاحب کو پہلے کہہ دیں آپ تشریف لائیں، قرآن پڑھیں، ہم آپ کو کچھ بھی نہیں دیں گے، صراحتاً کہہ دیں۔ پھر بعد میں آپ چاہے کچھ دینا چاہیں، کوئی الگ بات ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور آ کے سب بالکل آہستہ آہستہ پڑھیں۔ یہ جو حافظ صاحب ہوتے ہیں بعض اوقات زور سے پڑھو، زور سے پڑھو، وہ بچے چیخ چیخ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، جیسے مدرسے میں تو چل جاتا ہے، وہ تعلیم و تعلم ہے، میں قرآن خوانی کی بات کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں کر سکتے ہیں، وہاں پہ سب آہستہ آہستہ پڑھیں کہ بس اپنے کان تک آواز آئے، پھر آپ کریں، ورنہ نہ بلائیں کسی کو، آپ خود قرآن پاک کھولیں اور کچھ حصہ قرآن پاک کا پڑھ کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس گھر میں برکت عطا فرما، بالکل برکت حاصل ہو جائے گی۔ کرنے کی کوشش کی تھی، وہ کٹ گئی تھی کہ ہم جس بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ کام ہوتا نہیں ہے، تو کیا مسئلہ ہے؟ شاید کوئی جادو ٹونا ہے، کیا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہو گیا ہے۔ آج کل بہت سارے عاملین ایسے ہیں کہ جو ہر چیز میں جادو ٹونے کے علاوہ کوئی بات کہتے نہیں ہے، ہر چیز میں نظر بد ہے، ہر چیز میں جادو ٹونا ہے، ہر چیز میں بندش۔ میں حالانکہ شدید مخالف ہوں اس کا، لیکن میں سمجھا رہا ہوں کہ ایسے بولتے ہیں جی بندش ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اتنے وسوسے آتے ہیں اور ہم اتنا ان چیزوں کو نوٹ کرنے لگ جاتے ہیں کہ جو اس قسم کی تعلیم کی روشنی میں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے کہ جو مثبت چیزیں ہوتی ہیں وہ بالکل فراموش ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ یہی بہن اگر غور کر لیں کہ ان کے 50 کام ایسے ہوں گے کہ جو ہو رہے ہیں اور اس میں رکاوٹ نہیں ہے۔ مثلا یہ رات کو سونا چاہتی ہیں، سو جاتی ہیں، صبح اٹھتی ہیں، ناشتہ کرتی ہیں، کھانا ہضم ہو رہا ہے، اور بہت سارے معاملات ان کے ہو رہے ہیں، سینکڑوں کام ہو رہے ہوں گے، وہ نظر نہیں آئیں گے، لیکن ایک دو کام جن کو یہ چاہتے ہیں کہ ہو جائے اور نہ ہو تو بولتے ہیں ہمارا کوئی کام ہو ہی نہیں رہا۔ تو یہ وسوسے کیوں آئے ہیں؟ ہم اتنے نازک مزاج کیوں ہو گئے ہیں؟ ہر چیز کے اندر ہماری ہاں اور مثبت ہی کیوں ہونا چاہیے؟ یہ اس لیے کہ ہم چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہم پر کوئی آزمائش آئے، کوئی فکر آئے، اور ہماری نظر صرف اور صرف کمی کے اوپر ہوتی ہے، محرومی جس چیز کے اندر ہے اس پر ہماری توجہ ہوتی ہے۔